بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف کریمہ میں سے ایک اور عادت مبارکہ کا ذکر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں میں تفریق ہونے نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کے افراد میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی چھوٹی بات پیدا ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ہوتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں اٹھ کے وہاں پہنچتے تھے، اور امت کے درمیان پائے جانے والے اس جھگڑے کو فوری ختم فرماتے تھے اور امت کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، امت کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، ان کے درمیان تفریق ہونے نہیں دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور انسانی تاریخ میں امتوں کے تفرق کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور تفریق ہی ایک ایسا زہر ہوتا ہے میرے معزز ناظرین گرامی کہ جب یہ امتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ زہر اس امت کے ٹکڑے اور بکھرے کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو اپنے زمانے میں اس زہر کے شکار ہونے نہیں دیتے تھے۔ منافقین نے بے شمار چالیں چلی۔ مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کئی مرتبہ امت کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جو مدینے کے ایک بہت بڑے منافق تھے اور منافقین کے سردار تھے، کہ ایک مرتبہ انہوں نے انصار کے دو بڑے قبائل کے بیچ میں آگ لگانے کی کوشش کی غزوہ احد کے موقع پر، کہ اوس اور خزرج جو مدینے کے پرانے باشندے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ انصار کہلائے، تو دیکھا کہ یہ لوگ اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی کی کوشش ہوتی تھی کہ ان قبائل کے درمیان زمانے جاہلیت کے جو جھگڑے تھے اس کو دوبارہ سے ڈھال دیے جائیں تاکہ یہ آپس میں کٹ مریں اور اسلامی جو مشن ہے وہ مشن ناکام ہو جائے۔ تو ایک غزوے کے موقع پر انصار اور خزرج کو آپس میں لڑوایا اس نے، حتیٰ کہ یہاں تک صرف دو آدمیوں کی وجہ سے، چھوٹے دو آدمیوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور وہاں یہ آدمی موجود تھا، اور اس نے ان کو قبائل کی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا اطلاع ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ یہ کیا زمانے جاہلیت کے نعرے تم لوگوں نے لگانے شروع کر دیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھا کر اس منافق کی چالیں سمجھائی، اور اس کے بعد ان سب کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ احادیث میں ملتا ہے غزوہ حنین کے موقع کی، کہ غزوہ حنین کے جب مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم لوگ تھے مکہ مکرمہ کے، ان کو مال غنیمت میں اچھا حصہ دیا ان کو، یعنی مال غنیمت کا اکثر حصہ انہی کو دیا، انہی میں تقسیم کیا۔ تو کسی نے اس پر جو ہے نا آگ لگانے کی کوشش کی اور انصار کے جو ہے نا دل کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ قربانیوں کے وقت انصار ہوتے ہیں اور عطایا کے وقت جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطایا دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکوے شکایتیں پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو ایک الگ جگہ پہ بلایا، اور اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا انصار کہ آپ لوگوں کے احسانات ہیں ہم پر کہ اس مشکل گھڑی میں، کہ جس مشکل گھڑی میں کوئی بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ لوگوں نے ہمیں قبول کیا، ہمیں اپنے وطن لے گئے، وہاں ہمارے ساتھ ہر طرح کی مدد کی، اور اسلامی مشن میں جہاں پر بھی ضرورت پڑتی تو سب سے زیادہ آپ ہی لوگ آگے ہوتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اپنوں کو نظر انداز کرتا ہے انسان ہمیشہ، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنا اپنا ہوتا ہے، اور اپنوں کے ساتھ اگر تھوڑی کچھ زیادتی کی جائے تو اس پر وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اعتماد اور یقین کی بنیاد پر میں نے اس موقع پہ آپ کو مال نہیں دیا، جبکہ یہ لوگ نو مسلم تھے، ان کو اس لیے دیا کہ تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اسلام لانے سے برکت پیدا ہوتی ہے، اسلام لانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جب بنیادی بات انصار کو سمجھ میں آ گئی تو سب کے سب خوش ہو گئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ لوگ مال مویشیاں اونٹ لے کر بکریاں لے کر گھر جائے، اور آپ لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، ان دو باتوں میں سے تمہیں کون سی چیز اچھی لگی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ اچھی لگتی ہے کہ ہم آپ کو لے کر اپنے گھروں میں جائیں، کیونکہ اس کائنات میں آپ سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے جو ایک بہترین امت کے لیے تعلیم اور اس کے لیے بنیادی اصول بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت میں تفرق پڑھنے نہیں دیتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ نبی کے امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عاشق بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں جب ہمارا کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو دو بھائیوں کو لڑاتے ہیں، جوڑنے کے بجائے توڑتے ہیں، گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے محلے کو برباد کر دیتے ہیں، اور اپنے ملک کو برباد کرتے ہیں سازشیں کر کے، جبکہ ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑو، لوگوں کو آپس میں توڑو نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی اسی مشن پہ گزارا کہ اپنے امت کے افراد کو جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے افراد کو توڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Mm-hmm.